خواتین و حضرات، راولپنڈی کے پہوٹ بازار میں یہ تاریخی مقام موجود ہے جس کو لال حویلی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں رات کی تاریکی میں خوبصورتی کی اپنے انداز میں تعریف کرنے والوں کی محافل لگا کرتی تھی، مگر اب اس حویلی میں سیاسی چہمگوئیوں کا بسیرا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل جہلم کے ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والے ممتاز بیرسٹر دھنراج سہگل ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے سیالکوٹ تشریف لائے۔ وہاں ان کی ملاقات بدن بائی سے ہوئی جن سے انہوں نے شادی کر لی۔ دھنراج بدن بائی کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور راولپنڈی میں آ کر انہوں نے ایک شاندار حویلی بنوائی جو کہ سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ بدن بائی مسلمان تھی، اس لیے عزت کی خاطر دھنراج نے حویلی کے صحن میں بدن کے لیے ایک مسجد بنوائی اور اپنے لیے انہوں نے ایک مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے تھے۔ حویلی میں آنے کے بعد بدن نماز روزوں کی پابند ہو گئی اور آہستہ آہستہ گانے سیکھنے والوں کی تعداد میں کمی ہوتی چلی گئی اور بدن سے اسلامی تعلیمات سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، جب تقسیم ہند ہوا تو دھنراج نے اپنی حویلی بدن بائی کے حوالے کر دی اور اپنے خاندان کے ساتھ وہ ہندوستان چلے گئے۔ بدن بائی کے بارے میں لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے پاس سونے اور چاندی کے بے شمار زیورات موجود ہیں، مگر لوگوں کے یہ گمان بالکل غلط تھے۔ ایک رات بدن بائی سہگل کی حویلی سے نکلی اور کبھی لوٹ کر واپس نہ آئی۔ اس کے بعد برسوں تک یہ حویلی بالکل ویران رہی کیونکہ ڈرتے ہوئے کوئی بھی خریدار اس حویلی کے پاس نہیں آیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب لوگ اس سہگل کی حویلی کو جنوں کی حویلی کہنے لگے۔ شیخ رشید اس حویلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کشمیر کے ایک خاندان نے سہگل کی حویلی کو خریدا اور پھر کچھ عرصے بعد شیخ رشید نے اس سہگل کی حویلی کو 5.5 لاکھ میں اس خاندان سے خرید لیا اور انہوں نے اس حویلی کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ اس حویلی کی بالکنی بھی بے حد توجہ کا مرکز ہے۔ اس بالکنی میں نواب زادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے حویلی کی خوبصورتی کے لیے سرخ رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نیا روپ دینے کے بعد اس سہگل کی حویلی کو لال حویلی کا نام دیا گیا۔ حویلی پر اس نام کی تختی بھی 80 کی دہائی میں لگائی گئی اور یوں بدن بائی کی سہگل کی حویلی شیخ رشید صاحب کی لال حویلی بن گئی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔